شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ سعدیہ عاطف وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، جو لوگ دنیا میں درود پاک پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں ان کی موت عام نہیں ہوتی۔ موت کا وقت ہر انسان کے لیے سخت ترین لمحہ ہوتا ہے۔ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اہل درود کی روح کے نکلنے کا منظر فرشتوں کے سلام سے روشن ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اس وقت شیطان آخری کوشش کرتا ہے کہ انسان سے اس کا ایمان چھین لے، لیکن بعض خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے موت آسان اور پرسکون بنا دی جاتی ہے، اور ان بعض خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں اہل درود خوش نصیب لوگ۔ جو بندہ دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے نام کو اپنی بارگاہ میں بلند کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ تعالی وہ لوگ جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، جو دنیا میں رہتے ہوئے درود پاک کی کثرت کر جائیں گے، ان کے لیے موت کا لمحہ کیسا ہوگا، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، برحق ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے۔ تو اہل درود کی موت کا منظر کیسا ہوگا، آج ہم اس کو انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے، اور اہل درود لوگ خاص طور پر اپنے دلوں کو تسلی اور دلاسا دے دیں، کیونکہ اہل درود لوگ کی موت کا منظر ہی الگ ہوگا۔ کیسے؟ تو محترم ناظرین، آئیے اس بات پر تھوڑا سا خوبصورت سا بیان کرتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والا جو شخص ہے نا، وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، یعنی اہل درود جو ہے وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے اپنے آقا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا۔ موت کے وقت یہی ذکر اس کے لیے نور بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے بڑا جو اس درود کی کثرت کا میں سمجھتی ہوں کہ انسان کو فائدہ حاصل ہوگا، باقی دنیا کے معاملات تو پھر ہے ہی صحیح، اس پر تو پھر جتنا بولا جائے اتنا کم ہے، جتنے بھی معاملات، جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، لیکن موت کو بھی ہمیں ہر وقت ہر پل یاد رکھنا چاہیے، اور اس پر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے، اور موت کا منظر بھی اپنے ذہنوں میں جو ہے وہ فکس کرنا چاہیے۔ یہ چیز بڑی اچھی ہوتی ہے کہ انسان بہت سارے مسائل سے بچا رہتا ہے جس سے موت اپنی یاد ہوتی ہے۔ تو اچھا جی، اہل درود کے ساتھ کیا معاملات ہوتا ہے؟ وقت نزا کے وقت پر فرشتے اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور سکون کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، یعنی اہل درود پر وقت نزا جو ہے اس ٹائم پر بھی بہت زیادہ نرمی کا مظاہرہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس شخص کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے حبیب کا ذاکر ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، اور ہمارے صوفیاء اکرام، ہمارے اولیاء اکرام اس چیز پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنی زبان کو درود پاک سے آباد رکھتا ہے اس کی روح قبض کے وقت نورانی مسکراہٹ کے ساتھ جسم سے نکلتی ہے۔ اب اس بات پر ذرا غور کیجئے گا، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء اکرام، ہمارے صوفیاء اکرام، ہمارے جو ولی اللہ ہیں، وہ اس بات کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ جو درود پاک کا عادی ہوتا ہے نا، جو شخص جس کی زبان تر رہتی ہے درود پاک سے، اس کی روح جب قبض ہوتی ہے، یعنی جب فرشتے اس کی روح نکالنے آتے ہیں، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور مسکراہٹ ہوتی ہے، گویا وہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ وہ رنج کی بجائے راحت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ انسان جب موت کا منظر ہے نا جی، وہ بڑا ہی خوفناک ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، اور اہل درود کا جو منظر ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی اتنا حسین ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اہل درود کے لیے موت ایک دردناک لمحہ نہیں ہوتی، بلکہ نور، خوشبو اور سکون سے بھری ایک پرامن تبدیلی ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو فرشتے جنت کا کفن اور خوشبو لاتے ہیں
اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں درود پڑھتا رہا اس کے لیے فرشتے خاص انداز میں سلام کہتے ہیں، اے درود پڑھنے والے خوش ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے شفاعت لے کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ روایت میں آتا ہے کہ ایسے بندے کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کے کمرے میں نور اور خوشبو پھیل جاتی ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں، لیکن وہ بندہ درود پاک کی برکت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی لذت پانے والا بن چکا ہوتا ہے۔ یہی ہے اہل درود کی موت، رحمت، نور اور اطمینان۔ اہل درود کی موت کے وقت جو مسکراہٹ اس کے چہرے پر ہوگی وہ اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، بلکہ پا رہا ہوتا ہے، حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کر رہا ہوتا ہے، اس کی روح محسوس کر رہی ہوتی ہے کہ وہ روح جاتے ہوئے بھی، اس کے جسم سے نکلتے ہوئے بھی خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ اللہ رب العزت کے جو دوست ہیں نا، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اور درود پاک پڑھنے والا جو شخص ہے جس کی زندگی کے اندر اس کا وظیفہ، اس کا ذکر، ورد درود پاک رہا ہو، تو ایک مقام پھر ایسا آتا ہے کہ وہ اولیاء اللہ کے دائرے میں آ جاتا ہے، ولی بنا دیا جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، درود پاک کی کثرت کرنے والا۔ تو ایسے لوگوں پر فرشتے خوشخبری کے ساتھ اترتے ہیں، تم پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے اہل درود کا مقام، یہ ہے اہل درود کی موت کا منظر نامہ۔ تو آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، آپ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اتنی خوبصورت موت آئے گی، لیکن آپ کو ساری زندگی درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی روح موت کے وقت مسکراتی ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اسے سکون، رحمت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ ڈر اور گھبراہٹ سے آزاد ہو جاتا ہے، روح نکلتے ہوئے گھبراتی نہیں بلکہ خوش ہوتی ہے، اور روح کا جو خوش ہونا ہے وہی اہل درود کی موت کے وقت چہرے پر مسکراہٹ کا باعث بنے گا۔ فرشتے اسے جنت کی خوشبو اور خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کے چہرے آپ لوگوں نے بارہا یہ سنا بھی ہوگا، یہ مشاہدہ بھی کیا ہوگا اللہ کے نیک بندوں کا، کہ ایسے بزرگوں کے یا ایسے لوگوں کے چہرے وفات کے بعد مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور یہ درود پاک کی برکت ہوتی ہے، یہ ذکر الہی کی برکت ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کے ساتھ دوستی اور محبت کی برکت ہوتی ہے، جو ان کے چہروں پر موت کے وقت بھی نمایاں ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر یہ چیزیں اور ایسی موت ہمیں بھی نصیب ہو، اور ہر مسلمان کی یہی خواہش ہے کہ موت کے وقت جو ہے وہ اس پر آسانی کر دی جائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور ان کا قرب محسوس ہو، تو پھر درود پاک تو زندگی میں بہت سارا پڑھنا ہوگا نا، بلکہ زندگیوں کو وقف کرنا ہوگا، تاکہ موت کے وقت آخری منزل انسان کی جو ہے نا وہ کم از کم آسان ہو جائے۔ باقی زندگی کے معاملات تو جیتے جی کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے نا، کیونکہ یہ مسئلے مسائل تو جتنے دن تک جی رہے ہیں یعنی زندہ ہیں، یہ چلتے ہی رہیں گے، یہ چلنے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن کم از کم زندگی کے آخری منزل تو آسان ہو جائے، موت کا وقت تو آسان ہو جائے، اور ایسی موت نصیب ہو کہ لوگ مثال دیں مدتوں تک کہ فلاں شخص کو موت آئی تھی اور ہم نے اس کی موت دیکھی تھی۔ تو اہل درود تو خاص طور پر اپنے آپ کو درود پاک سے اتنا جوڑ لیں کہ کم از کم لوگ اس کی موت پر تو رشک کریں ہی کریں۔ یہ ہمارا آج کا ایک بڑا ہی خوبصورت، بڑا میں سمجھتی ہوں کہ ایک روحوں کو سرشار کر دینے والا ٹاپک تھا کہ اہل درود کی موت کا منظر جو ہے وہ بہت خوبصورت ہوگا، انشاءاللہ تعالی ہوگا، اور ایمان پر خاتمہ ہوگا، اللہ رب العزت کلمہ نصیب فرمائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے صدقے میں موت کو آسان کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارا بحیثیت مسلمان ایمان ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کا ذکر ہر وقت کرتے ہیں، تو ہماری موت بھی انشاءاللہ تعالی ہم پر آسان کر دی جائے گی۔
اور آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما جو زندگی پر درود پڑھنے والے ہوں، جن کی موت پر رحمت کے فرشتے اتر آئیں اور جن کی روح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر سلام پیش کرے، اور مجھے اور آپ کو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ موت کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو آج ہی سے روزانہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں۔ یہ ویڈیو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس مبارک راز سے فیض یاب ہوں۔ مزید ایسی روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ زندگی نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔